عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. جزاک اللہ خیر. لا یخطب نہیں، لا یخطب. یخطب خطب، یخطب کا معنی خطبہ دینا، اور خطب یخطب کا معنی منگنی کا پیغام دینا. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے کچھ سودوں سے منع فرمایا. ماتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد. یہ کل گزر چکا کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے. دیہاتی دیہات سے آیا ہے، سادہ طبیعت کا، زیادہ وہ آداب بھی نہیں جانتا، پروٹوکول سے بھی واقف نہیں، اور شہری بیچ میں کود پڑے کہ اپنا مال مجھے دے دو، میرے پاس رکھ جاؤ، میں آہستہ آہستہ بیچتا رہوں گا، تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا. ایسا نہ کرے. کل اس کی تفصیل ہم نے بیان کی. تو اس منع فرمایا اس ولا تناجشوا. یہ ایک سودا ہے بیع نجش. بیع نجش، نون جیم شین. بیع نجش کا معنی ہے بولی بڑھانا. بولی بڑھانا. اس کی شکل یہ ہے کہ ایک سودا دو لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. دو لوگوں کے بیچ میں گھڑی میں بیچ رہا ہوں اور آپ خرید رہے ہیں، قیمت طے ہو گئی مثلا 1000 روپے. تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ 1500 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. بولی بڑھا دی اس نے، بولی بڑھا دی. کس لیے؟ تاکہ خریدار کو جو ضرورت مند ہے زیادہ رقم دینے پر مجبور کرے. بعض اوقات یہ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے ایجنٹ بازاروں میں پھیلے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی سودا ہو رہا ہو تو بیچ میں کود پڑتے ہیں، اور خام سے جب دیکھتے ہیں کہ خریدار کی رغبت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو ریٹ بڑھانے کے لیے وہ اپنی طرف سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ میں یہ چیز آپ سے 100 روپے 50 روپے زیادہ میں لے لیتا ہوں. اب وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 200 میں لے لیتا ہوں. تو خام خواہ سے ریٹ بڑھانے پر مجبور کرتے ہیں. یہ نجش کا معاملہ ہے جو کہ دھوکہ دہی ہے اور ظلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تناجشوا، کہ ایک شخص خریدار نہیں ہے لیکن محض ریٹ بڑھانے کے لیے وہ قیمت بڑھا دیتا ہے اور بولی بڑھا دیتا ہے تاکہ خریدار جو ضرورت مند ہے وہ اس مہنگے ریٹ پر خریدنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ چونکہ دھوکہ ہے اور ظلم ہے، اس سے آپ نے روکا. بلا یبیع الرجل علی بیع اخیہ. اور ایک شخص، کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. دو شخص سودا کر رہے ہیں، ان کو سودا کرنے دو، بیچ میں نہ ٹپکے اور یہ نہ کہے مثلا خریدار سے کہ تم یہ 100 روپے کی لے رہے ہو، میں تمہیں 80 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یا بیچنے والے سے کہے کہ تم یہ 100 روپے کی بیچ رہے ہو، میں تم سے 120 میں خریدنے کو تیار ہوں. نہیں، انتظار کرے، ان کا سودا اگر ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو وہاں سے وہ چلا جائے، اب وہ آ جائے، اب وہ خرید لے. تو سودے پر سودا اور بیع پر بیع نہ کرے. وا یخطب علی خطبۃ اخیہ. اور اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر اپنا پیغام نہ دے. اسے معلوم ہے فلاں گھر میں میرے فلاں دوست نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے، ان لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، ابھی وہ سوچ رہے ہیں، اور یہ اپنا پیغام بھیج دے کہ تم مجھ سے یہ نکاح کرا دو. نہیں، پہلے وہاں تصفیہ ہونے دو، معاملہ ان کا حل ہونے دو. اگر وہ قبول کرتے ہیں اس کا پیغام تو اس کا نکاح ہونے دو، اور اگر وہ نہیں کرتے معاملہ ان کا ختم ہو گیا، اب آپ اپنا منگنی کا پیغام وہاں پر بھیجیں. اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجیں. اس سے معاملات بگڑتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں، حروب اور فتنے جنم لیتے ہیں. اور ایسے کئی فتنے ہم نے دیکھے ہیں. ہمارے ہاں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ ایک شخص کا پیغام ایک جگہ گیا، دوسرے نے وہاں اپنا پیغام بھیج دیا، اور وہ پہلا شخص مسرد ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ قابل قبول ہو گیا، اور دونوں میں رنجشیں، خاندانوں میں لڑائیاں اور ناراضگیاں پیدا ہو گئیں. شریعت جو کہ امن و سلامتی کا پیغام ہے وہ اس قسم کے تمام امکانات کو رد کرتی ہے اور اس سے روکتی ہے. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتخفى ما في انائها. اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، جس کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں، اب وہ ایک سوکن جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میری سوکن کو طلاق دے دو، اس کی طلاق کا مطالبہ کرے. ایسا مطالبہ نہ کرے. لتخفى ما في انائها، تاکہ اس کی سوکن کے برتن میں جو کچھ ہے وہ انڈیل کر اپنے پاس لے. اس کے پاس کیا ہے؟ شوہر کی محبت،
اس کے پاس کیا ہے؟ شوہر کا نفقہ، اس کے پاس کیا ہے؟ شوہر کی کفالت. اب وہ چاہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے تو اپنے شوہر سے کہے کہ تم جو ہے میری سوکن کو طلاق دے دو تاکہ یہ سارا تعلق میرے ساتھ جڑ جائے. اس سے روکا. یہ بھی رنجشیں اور حقوق قسم کرنے کی بات. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک شخص شادی شدہ ہے، ایک دوسری عورت اس سے نکاح کرنا چاہتی، یا ایک دوسرا شخص کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ خاتون شرط لگائے کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر تم مجھ سے نکاح کر سکتے. ایسا کرنا ناجائز ہے. 2 شادیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، 3 اور 4 بھی تو ہو سکتی ہیں. لہٰذا ایک عورت اپنے کسی بہن کی، بہن سے مراد دینی بہن، ایک نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دینی بہن مراد ہے، اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے. یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور حقوق کا تلف ہے. جی